السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ سامعین محترم، پچھلے جمعے گفتگو چل رہی تھی اعمال کی شرائط کے پچھلے جمعے گفتگو چل رہی تھی اعمال کی قبولیت کی شرائط کے حوالے سے۔ اس میں ایک شرط ذکر کی تھی کہ اتباع رسول اعمال میں یہ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے، تو اس کے حوالے سے چند ایک باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف علمت انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے علم ہوا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ بالکل میرے قریب آ گیا اور یہ آپ علیہ السلام کا اپنا ایک خواب کا واقعہ بتا رہے ہیں، اور انبیاء کا جو خواب ہوا کرتا ہے وہ حقیقت ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر گیا اور دوسرا میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اور جو میرے قریب کھڑا تھا اس نے اس دوسرے فرشتے سے یہ سوال کیا کہ کیا
ہوا کیا یہ وہی شخص ہے کہ جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے؟ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے جی ہاں، یہ وہی شخص ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا۔ تو جو آسمان و زمین کے درمیان فرشتہ موجود تھا، اس نے اس فرشتے سے کہا کہ اس نبی کو، اس شخص کو ان کی امت میں سے ایک شخص کے ساتھ ترازو میں تولیے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا وزن میرے ایک امتی کے ساتھ تولا گیا، تو میرا وزن میرے ایک امتی سے بڑھ گیا۔ پھر اس فرشتے نے دوبارہ اس فرشتے سے کہا کہ انہیں اب ان کے 10 امتیوں کے ساتھ تولیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 10 امتیوں کے ساتھ بھی میرا وزن تولا گیا تو میرا وزن زیادہ رہا۔ اسی طرح 100 کے ساتھ وزن تولا تو میرے 100 امتیوں سے بھی میرا وزن زیادہ رہا۔ تو پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اگر آپ ان کا وزن ان کی ساری امت سے بھی تولیں گے تو ان کا وزن زیادہ ہی رہے گا۔ اب یہاں پر ٹھہر کر سوچنے کی یہ بات ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہ وزن اتنا کیوں؟ یہ وزن آپ علیہ السلام کی شخصیت کا وزن تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی شان، مقام اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر خوب بیان کی ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا وزن تھا، یہ آپ علیہ السلام پر نازل کردہ شریعت کا وزن تھا، یہ قرآن و سنت کا وزن تھا جو آپ علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ اور یہ وزن سنت کے ذریعے ہم تک آپ علیہ السلام نے پہنچایا، اور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ میزان قائم کریں گے جس میں وزن تولے جائیں گے، اعمال کے وزن، اور یہ ایسا ترازو ہوگا کہ جو صرف وزن نہیں بتائے گا بلکہ ہمارے کیے ہوئے عمل کی کوالٹی بھی بتائے گا، کوانٹیٹی بھی بتائے گا۔ یعنی کہ جو ہم نے عمل کیا ہے کیا یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ ہاں، اگر یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو کیا یہ آپ علیہ السلام کے عین طریقے کے مطابق ہے؟ اگر وہ اس طریقے کے مطابق ہوگا تو اس کا یہ وزن ہوگا۔ یعنی آپ علیہ السلام سے ہمیں اپنے اعمال کا وزن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے جگہ جگہ پر جہاں جہاں موقع بنا، آپ علیہ السلام نے بھرپور طریقے سے اپنے امتیوں کو اپنے اعمال کا بھرپور طریقے سے کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ جیسے کہ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا یا ایھا الناس خذوا انی مناسککم، اے لوگو مجھ سے اپنے مناسک لے لو، حج کے طریقے سیکھ لو۔ کیا مقصد ہے کہ یعنی آپ علیہ السلام وہ وزن اور وہ سانچہ دینا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر ہمارا عمل بالکل منوان بیٹھے گا، اس سانچے کے مطابق ہوگا تو ہمارا وہ عمل کل قیامت کے دن قائم کیے جانے والے ترازو میں تولا بھی جائے گا اور اس کا وزن بھی ہوگا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے نماز کا طریقہ منبر پر کھڑے ہو کر بتایا۔ کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ دور تک بیٹھا، جو پیچھے بیٹھے ہوئے شخص ہیں، آخری صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اچھے طریقے سے مجھ سے نماز کا طریقہ بھرپور طریقے سے سیکھ لیں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ کل قیامت کے دن وزن ہوگا تو آپ علیہ السلام کی اس بتائی ہوئی نماز کا ہی ہوگا۔ یعنی کیا مقصد ہے؟ آپ علیہ السلام ہر موقع پر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے صحابہ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں کہ میرا طریقہ یہ ہے اور اس پر عمل کرو، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ، مسلمانوں کی جماعت نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ بات پھر وہیں چلی جاتی ہے کہ عمل کا وزن تبھی قابل قبول ہوگا اور پلڑے میں عمل تبھی بھاری ہوگا جب وہ عمل آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے ایک صحابی وائل بن حجر جب اسلام قبول کیا تو آئے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جنابنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کے اوقات بتا دیجیے۔
نماز کے اوقات آپ علیہ یوں منہ زبانی بھی بتا سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ علیہ السلام نے انہیں 2 دن تک اپنے پاس روکے رکھا۔ پھر نماز کے جو اوقات تھے، اول وقت، پہلے دن آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی اول وقت میں 5 نمازیں۔ پھر دوسرے دن آپ علیہ السلام نے جو نمازیں پڑھائی، آپ علیہ السلام نے وہ آخری وقت میں پڑھائی۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ تاکہ یہ صحیح طریقے سے یہ جان لے کہ نماز کا صحیح وقت کون سا اور کس دورانیے میں آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ یہ آپ علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو اپنے عمل کا وزن دے رہے ہیں کہ میرے پیارے صحابی، یہ وزن لے جاؤ اور اس وزن کے مطابق عمل کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن یہی تولا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام پر جب آیات نازل ہوئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو آپ علیہ السلام کے ایک صحابی وہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو بند کر لیا انہوں نے۔ جب آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھا کہ وہ نہیں آ رہے، غالباً مصعب بن عمیر ان کا نام تھا، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں معلوم کرو کہ وہ کیوں نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ تھی کہ ان کی آواز بہت بلند تھی اور حکم نازل ہوا تھا کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، تو وہ ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو میں اپنی آواز بلند کروں آپ علیہ السلام کے پاس اور میری آواز بلند کرنے کی وجہ سے میرے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یعنی انہیں اپنے اعمال کا کل قیامت کے دن لگائے جانے والے ترازو کا اتنا فکر تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا۔ تو آپ علیہ السلام کو جب بتایا گیا تو آپ علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں بتایا کہ یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ کی آواز قدرتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح ہے۔ یعنی صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا کہ آپ علیہ السلام اگر انہیں طریقے بتا رہے ہیں تو وہ کوشش کرتے تھے کہ انہیں بھرپور طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کے اندر انہیں لانے کی کوشش کریں، اور آپ علیہ السلام کی بھی انہیں ان کی جستجو کے مطابق اسی طرح اعمال سکھایا کرتے تھے۔ جس طرح ایک شخص آیا، اس نے مسجد کے اندر نماز پڑھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر نماز پڑھی، آپ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر کہا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ 3 مرتبہ جب یہ سلسلہ پیش آیا تو اس صحابی نے، اس شخص نے آپ علیہ السلام نے سے فرمایا مجھے جس طرح نماز آتی ہے میں پڑھ لیتا ہوں، آپ بتائیے کہ میں کس طرح پڑھوں۔ کیا مقصد تھا کہ آپ علیہ السلام پہلی مرتبہ بھی بتا سکتے تھے کہ آپ کی یہ غلطی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے غلطی نہیں بتائی، بلکہ آپ علیہ السلام نے ان کے اندر اس طریقے کو معلوم کرنے کی حرص پیدا کرنے کے لیے بار بار انہیں منع کیا۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اعمال کو صحیح طرح ادا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے بھرپور طریقے سے، اور علماء سے، مشائخ سے ملاقات کرنی چاہیے کہ ہمارے یہ اعمال ہم اس طرح کرتے ہیں کیا صحیح ہیں، کیونکہ کل قیامت کا دن ہو اور ایسا نہ ہو ہم اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں، پیشانیوں پر نشان ہوں سجدوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہمارے اعمال قبول نہ ہوں، وہ ترازو ہمارے اعمال کو قبول کرنے سے انکار کر دے، یا ہماری کوالٹی میں فرق آ جائے، کوانٹیٹی میں فرق آ جائے، تعداد میں فرق آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو، اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو صحیح طرح سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.